अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मसला मसाइल वीडियो टॉपिक, काफिर ने किसकी नकल की कि जन्नत मिल गई। सेलिब्रिटी को रोल मॉडल बनाने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे कारोबार में बरकत नहीं होती, तरह तरह की परेशानियां आती हैं और भी दूसरे समावी और ज़मीनी आफ़ात व बलियात आते हैं। इसका हल क्या है? इस सिलसिले में आपको मैं बता दूं मुख्तसर से क्लिप में। इसके बहुत सारी वजह हैं, क्योंकि उसमें से एक बुनियादी वजह और बहुत अहम नुक्ता ये है कि हमने काफिरों की नकल उतारने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं की। फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी सुपरस्टार हो, उसने जो लिबास पहना, हम वो लिबास ज़ेबतन कर लेते हैं। इसी तरह हमारी माँ बहनों का भी हाल है। वो सीरियल देखती हैं, सीरियल में जो खातून लिबास पहनी होती है उसी लिबास को हम पहन लेते हैं। और घर से बरकत जाने की एक वजह ये भी है कि हमने अपने घर में काफिरों का लिबास इख्तियार कर लिया है। घर से बाहर निकले या घर के अंदर रहें, हर जगह हम काफिरों की नकल करते हैं। मुझे याद नहीं कि किसी ने मुझसे पूछा हो कि नबी का लिबास क्या था, वो लिबास हम पहनेंगे। मेरे आका की जुल्फ़ें कैसी थी, मुँह मुबारक कैसे थे, उनके बाल का स्टाइल कैसा था, जिसको लोग कहते हैं अपनी ज़ुबान में हेयर लुक, कैसा था, ये कभी लोगों ने मुझसे आज तक नहीं पूछा। और ना ही हमसे लोगों ने ये पूछा कि उनकी रेशे मुबारक, दाढ़ी मुबारक कैसी थी, हम भी उस तरह रखेंगे। और यही वजह है कि लोगों को क्रिकेट की दुनिया में कोहली जैसे लोगों की दाढ़ी का नॉलेज है कि उसकी दाढ़ी कैसी थी। फुटबॉल की दुनिया में जो खिलाड़ी होते हैं उनके बाल कैसे थे, उसका इल्म है और उसी के मुताबिक लोग दाढ़ी भी काटते हैं और उसी के अकॉर्डिंग लोग अपने बाल के शेप भी बनाते हैं। सलून में मैं जाता हूँ, हमेशा हमने देखा तस्वीरें लगी होती हैं अलग अलग खिलाड़ियों की कि ऐसी कटिंग कटानी है तो इतना कॉस्ट देना पड़ेगा, दाढ़ी का ऐसा शेप कराना है तो उसका इतना रेट है। दुकानों में जाएंगे तो हीरो और हीरोइन की तस्वीरें लगी होती हैं कि ये लिबास इस खातून ने पहना, इस फासिका फाजिरा औरत ने पहना, ये लिबास इस नालायक हीरो ने पहना, और उसी के बेस पे हम कपड़े खरीद कर लाते हैं। लेकिन किसी दुकान में, खा मुसलमान हो कोई भी हो, किसी दुकान में आपने ये नहीं देखा होगा कि मेरे आका का लिबास ये है, इस लिबास को मेरे आका ने पहना है। या किसी सलून दुकान में आपने नहीं देखा होगा कि मेरे आका की जुल्फ़ें ऐसी थी, ऐसे जुल्फ़ें कटाने के लिए लोग कभी मांग भी नहीं करते, इसीलिए दुकानदार नहीं लगाते। कसूर दुकानदार का नहीं, कसूर हम मुसलमानों, बेगैरत मुसलमानों का है। चूँकि दुकान वाले भी मजबूर हैं कि हमारा कस्टमर हमारी दुकान में आता है तो वो अपना आइडियल किसी काफिर को बनाता है, इसीलिए वो मजबूर होकर काफिर की तस्वीरें लगाते हैं। खुदा की इज्जत की कसम, गैर मुस्लिमों से मुझे तवक्को तो नहीं है, लेकिन हमारे मुस्लिम बरादरान से तवक्को है, उम्मीद और यकीन है, अज़्म है कि अगर हमारे मुस्लिम कस्टमर दुकानों पे जाकर काफिरों की नकल तलाश ना करें, मुस्तफ़ा की नकल तलाश करें, तो खुदा की कसम आज हर मुसलमान के दुकान में मुस्तफ़ा का लिबास की तस्वीरें लगी होती और हर दुकान में वो शेड्यूल लगा होता कि मेरे मुस्तफ़ा की रेशे मुबारक कैसी थी, मेरे मुस्तफ़ा के बाल मुबारक कैसे थे। मेरे आका के दीवानों, यही वजह है कि आज हम दिन ब दिन परेशानियों में डूबते जा रहे हैं। आज हम अपनी औलाद को
ہم کافروں جیسی نقل دے رہے ہیں تو یقیناً وہ کافروں جیسا ہی برتاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرے گا۔ اگر مصطفیٰ جیسی نقل دیتے تو میرے مصطفیٰ کے طریقے پر اپنے ماں باپ کا وہ نوجوان وہ بچہ ادب و احترام کرتا۔ اور نقل کرنے میں کتنی نحوست ہے، کچھ لوگ سوچتے ہوں گے یہ نقل کرنے میں کیا ہے، ہم محبت نہیں کرتے کسی فلم اسٹار سے، ہم بس یوں ہی پہن لیتے ہیں معاشرے کے مطابق چلنے کے لیے۔ تو سنو، مرقات المفاتیح ابواب اللباس جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 188 میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ نقل اتارنے سے کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے۔ اگرچہ آپ کے دل میں جس کی نقل اتار رہے ہیں محبت نہیں ہے، پھر بھی نفرت ہے، پھر بھی اس کی نحوست کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک فرعونی شخص تھا جو لوگوں کی نقل اتارتا تھا، کبھی کسی کی نقل اتارتا، کبھی کسی کی نقل اتارتا، کبھی کسی کی طرح چلتا، کبھی کسی کی طرح لباس پہنتا، لوگوں کے سامنے کامیڈی کرتا۔ کچھ فرعونیوں نے کہا کہ تم سب کی نقل اتارتے ہو، سب کی آواز کی نقل کرتے ہو، سب کے چال چلن کی نقل کرتے ہو، کبھی تم نے موسیٰ کی نقل نہیں کی، ایک کام کرو تم موسیٰ کی نقل کرو۔ اس فرعونی شخص نے کہا جو خدا کو نہیں مانتا تھا بلکہ فرعون کو خدا مانتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کوئی محبت نہیں بلکہ نفرت رکھتا تھا، اس پر ایمان لانا دور کی بات۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم لوگ مجھے کچھ دن کی مہلت دو، ان کی طرح بال تھوڑے بڑے کر لوں اور ان کی طرح تھوڑی اپنے چہرے پہ داڑھی بڑے کر لوں۔ کچھ عرصے تک اس نے اپنے بال بڑے کیے، داڑھی بڑے کیے، اس کے بعد ان کی طرح لباس سلوایا، ان کی طرح لباس سلوا کر اور ان کی طرح جو عصا جو ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، جو لاٹھی ہوتی تھی، وہ بنوایا۔ اس کے بعد پھر وہ شخص ایک دن متعین کیا کہ فلاں دن میں سب لوگ جمع ہو جائے فلاں جگہ پر، میں موسیٰ کی نقل اتاروں گا۔ چونکہ وہ مشہور تھا، ساری فرعونی لوگ جمع ہو گئے۔ یاد رہے یہ واقعہ مرقات المفاتیح شرح و مشکات المصابیح میں ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 155 میں ابواب اللباس میں ایک حدیث کے تحت یہ واقعہ مذکور ہے۔ وہ شخص آیا تو واقعی ان موسیٰ علیہ السلام کی طرح بڑے بڑے بال داڑھیاں رکھا تھا، ہاتھ میں عصا ان کی طرح جبہ کبہ پہنا تھا۔ لوگ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، بڑی داد بڑی تعریفیں کی، اور اتنی داد اتنی تعریفیں کی کہ اس شخص نے سوچا کچھ دن تک اسے پہنے رہوں گا، موسیٰ کی نقل اور اس کی صورت میں رہوں گا، تاکہ ہمیں لوگ دیکھ دیکھ کر خوش ہوں اور ہمیں داد و تعریف دیں۔ یاد رہے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے، مذاق بنانے کے لیے اس نے لباس پہنا تھا، کوئی ادب اور محبت میں نہیں پہنا تھا۔ چند روز گزرے تھے کہ اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام پر حکم آیا کہ آپ دریائے نیل پار کریں۔ جب دریائے نیل پار کیے، بڑا مشہور واقعہ سب جانتے ہیں، اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے عصا کا اشارہ کیا، دریائے نیل 2 حصوں میں منقسم ہوا، بعض روایتوں میں 7 حصے۔ بہر کے جب دریا میں راستے بن گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے گزرے اور یہاں تک کہ دریا پار کر گئے۔ فرعونی اور اس کی فرعون اور اس کی لشکر اس دریا کراس کرتے ہوئے موسیٰ کا پیچھا کر رہے تھے۔ اللہ کا حکم ہوا، دریائے نیل آپس میں ایک دوسرے سے ملی، یہاں تک کہ سارے فرعون اس میں غرق ہو گئے، ڈوب کر مر گئے، لیکن ان میں سے ایک فرعونی بچ گیا تھا۔ وہ وہی فرعونی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے، ان کی توہین میں، ان کی نفرت میں موسیٰ کی نقل اتارا۔ لوگوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کا دشمن ایک فرعونی بچ گیا ہے، سارے فرعونی ڈوب کر مر گئے، یہاں تک کہ فرعون بھی، لیکن وہ فرعونی بچ گیا۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ تو آپ کا گستاخ تھا، توہین کرتا تھا۔ تو موسیٰ نے خدا سے کلام کیا، خدا کیا معاملہ ہے؟ وہ بھی ہمارا دشمن تھا دوسرے فرعونیوں کی طرح، وہ بھی مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، میرا مذاق اڑاتا تھا، تو نے اسے اس دریائے نیل سے بچایا کیوں؟
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا تو خدا نے کیا جواب دیا؟ اے نوجوانوں، ناظرین غور سے سنیں اور ہمیں عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، بلا شبہ وہ مجھے خدا نہیں مانتا تھا، فرعون کو خدا مانتا تھا۔ اے موسیٰ، آپ کی وہ توہین کرتا تھا، لیکن اس فرعون کو میں کیسے اس دریائے نیل میں ڈبونے کا حکم دیتا جس کے جسم پر اے موسیٰ تیرا لباس چڑھا ہوا تھا، جس کے چہرے پر تیری داڑھی سجی ہوئی تھی اور جس کے سر پر تیرے جیسے بال سجے ہوئے تھے۔ مجھے گوارا نہیں کہ موسیٰ تیری جیسی صورت اپنانے والے کو میں عذاب دوں۔ یہ مرقات المفاتح میں واقعہ مذکور ہے۔ غور کرو مسلمانوں، وہ موسیٰ کی قوم کا شخص تھا جو خدا کو نہیں مانتا تھا، ہم خدا کو مانتے ہیں۔ وہ موسیٰ کا مخالف تھا، ہم موسیٰ کے مخالف نہیں، اپنے رسول کے غلام ہیں۔ اور میرے موسیٰ مصطفیٰ سے افضل نہیں، میرے مصطفیٰ موسیٰ کے بھی امام ہے۔ جو موسیٰ جیسی صورت بنا لے، لباس ان جیسا پہن لے، چہرے پہ داڑھی موسیٰ جیسی سجا لے، اللہ اسے عذاب نہیں دیتا، اسے دریائے نیل میں ڈبونے نہیں دیتا۔ بتاؤ مسلمانوں، دل پہ ہاتھ رکھو، کیا اگر ہم مسلمان اپنے نبی کی صورت اپنا لیں، اپنے نبی کے اسوہ اپنی عادات میں ڈال دیں، تو کیا وہ خدا ہمیں کبھی رسوا ہونے دے سکتا ہے؟ کبھی ہمیں وہ مصیبت میں ڈوبا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ ہم تو خدا کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ وہ خدا کو نہیں مانتا تھا اور مصطفیٰ موسیٰ علیہ السلام کا غلام نہیں تھا، فرعون کا غلام تھا۔ بتاؤ، جب اس کے ساتھ اللہ نے یہ حسن سلوک فرمایا تو ہمارے ساتھ کتنا حسن سلوک فرمائے گا۔ اور اس سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھیں کہ لاکھ اس کے گناہ تھے، مشرک تھا، کافر تھا، لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام کی صورت اپنا لی، ان کے جیسا کیریکٹر اپنا لیا، وقتی طور پہ ہی صحیح، تو اللہ نے اس پر عذاب نہیں نازل ہونے دیا۔ اگر ہم اپنے مصطفیٰ کی سنتوں پر زندگی گزار لے، نبی کی سنت اپنے چہرے پہ سجا لے، تو کیا وہ خدا ہمیں کہیں ذلیل ہونے دے سکتا ہے؟ اور کیا وہ خدا ہمیں کبھی کسی مصیبت میں ڈوبتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ نہیں میرے مسلمانوں، لہٰذا گزارش ہے کہ آپ سبھی لوگ، ہم سب لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے بھی اور اپنے ظاہری اعتبار سے بھی مصطفیٰ کے نقش کو اپنا لے، مصطفیٰ کی سیرت کو اپنا لے اور توکل رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مصیبتوں سے بچائے گا۔ اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو آپ لوگ سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اس طرح کے واقعات اور رقت انگیز باتیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً سنائے جائیں گے۔